The right path, صحیح راستہ، صوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومنوں کا ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو شخص مر جائے اور اس پر قرض ہو اور اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز بھی نہ چھوڑی ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہو تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، جو شخص قرض یا پسماندگان یعنی اولاد وغیرہ چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئیں، میں ان کا حامی اور مددگار ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، جس نے مال چھوڑا تو اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جو شخص بوجھ یعنی قرض یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ ہماری طرف آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دو، اور جو باقی بچے وہ میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار کا حصہ ہے۔ مسلمان کافر اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہوتا ہے۔ قاتل جس کا اس نے قتل کیا ہو اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی ماں نہ ہونے کی صورت میں دادی نانی کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن سے خود اس سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ جو شخص قرض یا پیچھے اولاد وغیرہ چھوڑ جائے تو ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جس کا کوئی مولا حمایتی اور مددگار نہ ہو اس کا میں مولا ہوں، اس کے مال کا میں وارث بنوں گا، اس کے قیدی کو میں چھڑاؤں گا، اور جس کا وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے اور وہ اس کے مال کا وارث ہوگا اور اس کے قیدی کو چھڑائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا میں وارث ہوں، اس کی طرف سے دید میں دوں گا اور اس کا وارث بھی بنوں گا، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں وارث ہے اور وہ اس کی طرف سے دید دے گا اور اس کا وارث بنے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیٹی، پوتی اور بہن کے حصے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، بیٹی کے لیے آدھا، بہن کے لیے آدھا، اور تم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ بھی میری طرح فتویٰ دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، تب تو میں گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اس کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بیٹی کے لیے آدھا، پوتی کے لیے چھٹا حصہ، اسی طرح 2/3 مکمل ہوا، اور جو باقی بچے وہ بہن کے لیے ہے۔ ہم ابو موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتویٰ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا، جب تک یہ علامہ تم میں موجود ہے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو۔ دادی نانی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اس نے اپنی میراث کے بارے میں آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے اس سے کہا، تمہارے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی حصہ ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ جائیں حتیٰ کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں۔ انہوں نے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی دادی نانی کو چھٹا حصہ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو محمد بن مسلمہ نے بھی ویسے ہی کہا جیسے مغیرہ نے کہا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس دادی نانی کے متعلق اسے فتویٰ دے دیا۔ پھر ایک اور دادی نانی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور اپنی میراث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، وہ چھٹا حصہ ہی ہے، اگر تم دونوں اکٹھی ہو تو وہ تم دونوں کے درمیان میں تقسیم ہوگا، اور تم دونوں میں سے جو بھی اکیلی ہوگی تو وہ حصہ اسے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ اہل شرک میں سے اس آدمی کے بارے میں جو کسی مسلمان شخص کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لے تو شرعی حکم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کے بارے میں حقدار ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس نے صرف ایک غلام چھوڑا جس کو اس نے آزاد کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، صرف وہ ایک غلام ہے جسے اس نے آزاد کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میراث اس کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی یوں گزار دے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فتح مکہ کے سال میں شدید بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ میں موت کے کنارے پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور میری صرف ایک بیٹی اس کی وارث ہے، کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اپنے مال کا 2/3؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3، جبکہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تنگ دست ہوں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ تک پہنچاتے ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، وارث کے لیے وصیت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی اور عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت میں نیک عمل کرتے رہتے ہیں، پھر انہیں موت آتی ہے تو وہ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا جاتے ہیں تو ان دونوں کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وراثت کی تقسیم وصیت کے نفاذ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہے، اور وہ وصیت نقصان پہنچانے والی نہ ہو، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ ان کے بیٹے ہشام نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے، اور ان کے دوسرے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو کہا حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کر لوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اللہ کے رسول، میرے والد نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، ہشام نے ان کی طرف سے 50 آزاد کر دیے ہیں اور باقی 50 رہ گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان مرتا تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، یا تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے، یا تم اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کا ثواب اسے پہنچتا۔